أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں اور بعض حدیثیں لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے الدین یسر، دین آسان ہے، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے لکم دینکم ولی دین، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو امام صاحب نے یہ سورت پڑھی ہے تو لکم دینکم ولی دین کا مطلب سمجھا دوں صحیح۔ ایسی غلطی کیوں ہوتی ہے؟ کسی بھی جملے کو سیاق سے یا سباق سے کاٹو اور بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لو تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ اس جملے سے پہلے کیا ہے اس سے کاٹ ڈالو، اس جملے کے بعد کیا ہے اس کو کاٹ ڈالو، اور بیچ میں سے جملہ اٹھا لو تو غلط فہمی ہونی ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں آدمی رک جائے گا تو آیت کا مطلب غلط سمجھے گا۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور یہ آیت کریمہ اس دور کی تھی جس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب پیو، لیکن شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ کہا چار چیزیں، شراب، جوا، سٹہ، میسر، مورتیاں اور فال کے تیر۔ زمانے جاہلیت میں فال کے تیر کعبہ کے مجاور کے پاس رہتے تھے، اس سے فال نکالتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ چار چیزیں گندگی ہیں، ریسن، لہذا ان چاروں چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی تب شراب بالکلیہ حرام ہوئی، اور یہ آیت
درمیانی ذہن سازی کے مرحلے کی آیت ہے، اور وہ قرآن میں باقی ہے۔ مسئلہ آج بھی یہی، شراب پینا حرام ہے، یا بعض دوائیں ہیں ان میں نشہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے، بس اگر وہ دوا استعمال کی اور نشہ چڑھ گیا اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، آج بھی حرام چیز سے نشہ چڑھا یا حلال چیز سے نشہ چڑھا، کہتے ہیں گھوڑی کا دودھ پرانا ہو جائے، باسی ہو جائے تو اس کے پینے سے نشہ چڑھتا ہے، اور گھوڑی کا دودھ گھوڑا کھایا جاتا ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، وہاں سب حنفی ہیں، وہ گھوڑا کھاتے ہیں اور گھوڑی کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھوڑی کا دودھ پرانا ہو جائے اور پیا جائے تو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ چلو چھوڑو گھوڑی کے دودھ کو، ہمارے یہاں گجرات میں نیرا اور تاڑی ہوتی ہے۔ نیرا کھجور میں سے نکلتا ہے، تاڑی تاڑ میں سے نکلتی ہے۔ اس کو سورج نکل کر، سورج کی روشنی تیز ہو اس سے پہلے پہلے، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے پیو، کوئی بات نہیں۔ ہم بھی پیتے تھے جب راندیر میں پڑھاتا تھا میں، ہم بھی پیتے تھے، اور فجر سے پہلے وہ بیچنے والا آتا تھا، اور دھوپ نکلی اور دھوپ تیز ہو گئی، اب پیو گے تو نشہ ہو جائے، نشہ چڑھے گا۔ خیر، کوئی حرام چیز سے نشہ چڑھ گیا یا حلال چیز سے نشہ چڑھ گیا یا بے خبری میں نشہ چڑھ گیا تو مسئلہ یہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ مسئلہ یہی ہے اس لیے یہ آیت باقی ہے، ورنہ یہ آیت شراب کی حرمت کے درمیانی جو مرحلے تھے جس میں ذہن سازی کی تھی اس مرحلے کی آیت ہے۔ میں تو مثال یہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھتا پڑھتا یہاں رک جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور کہہ دے کہ اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک مت جاؤ، ایسے وہ کہے کہ زنا حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے، تو ایسا وہی پاگل کہے گا جو یہاں رک جائے اور اگلا ٹکڑا نہ پڑھے۔ تو پیچھے کا ٹکڑا اگر چھوڑ دیا جائے گا تو ابھی غلط فہمی ہوگی، اور کبھی اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا جائے گا تو ابھی غلط فہمی ہوگی۔ اس صورت میں شروع صورت سے سارا چھوڑ دیا اور کہا لکم دینکم ولی دین، جو چاہو دھرم ریلیجن اختیار کرو، ہر ایک کو اختیار ہے، جس کا جو جی چاہے ریلیجن مذہب اختیار کرے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوگی، شروع کا حصہ پورا شروع کا حصہ کاٹ دیا تو اب اس جملے کا یہی مطلب نکلے گا۔ اس لیے کسی بھی جملے کو سیاق و سباق سے کاٹنا درست نہیں۔ ہجرت سے پہلے جب مکہ والوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کی شدید کشمکش چل رہی تھی، اس وقت مشرکین کے سردار ایک میمورنڈم لے کر آئے تھے حضور کے پاس، یہ آپ قرآن میں ہماری مورتیوں کی برائی کرتے ہیں، اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، آپ ہماری مورتیوں کو کنڈم نہ کریں، آپ اور ہم کمپرومائز کر لیں، ہم آپ کی مسجدوں میں آئیں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور آپ ہمارے مندروں میں آؤ، ہمارے مورتیوں کی عبادت کرو، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم۔ یہ میمورنڈم لے کر کے مشرکین آئے تھے، اس کے جواب میں یہ سورت اتری ہے۔ دیکھو سوال کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آیات کو، بعض آیات کو سمجھنے کے لیے شان نزول پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شان نزول یہ ہے، مشرکین کے سردار آئے ہیں کہ جھگڑا نمٹاؤ،
ہم مسجدوں میں آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے، تم مندروں میں آؤ ہمارے مورتیوں کی عبادت کرو، جھگڑا نمٹاؤ۔ آج کل بھی ایسے اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ صلح کل، مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ سے کہتے ہیں تم لوگ ہماری تردید مت کرو، مسلمانوں میں جھگڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے، سب مل جل کر کے رہو، ہمارے خلاف مت بولو۔ یہ بات مودودی بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، اہل السنہ سے کہتے ہیں۔ شیعہ تو اب تقریباً الگ ہو گئے۔ ہمارے ہندوستان میں تو شیعہ سنیوں میں کوئی میل جول ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن پاکستان میں ہے، اور پاکستان سے ان ملکوں میں بھی آیا ہے۔ تو یہ گمراہ فرقے اہل سنہ والجماعہ سے کہتے ہیں بھئی جھگڑو مت، ہماری تردید مت کرو، ہماری اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کو سب کو مل کر رہنا چاہیے۔ ایسی اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک اسکیم صلح کل کی اسکیم مشرکین مکہ نے پیش کی تھی، اس کے جواب میں یہ صورت آئی ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے حضرات کے سمجھ میں مشکل سے آئے گا۔ عربی میں ایک تو فعل ماضی ہوتا ہے، پاسٹ ٹائم، اس میں زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ حال اور فیوچر مستقبل، دونوں زمانے ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے طالب علم یہ غلطی ان کو ہے کہ یہ دونوں زمانے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو میزان منشئ وغیرہ میں یفعلو کا ترجمہ کراتے ہیں، کرتا ہے کرے گا، یعنی کرتا ہے کرے گا، کرتا ہے یعنی پریزنٹ زمانے میں، کرے گا یعنی فیوچر میں۔ یہ دونوں ترجمے ساتھ کرواتے ہیں، تو ہمارے طالب علموں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مضارع میں یہ دونوں زمانے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ حال لیں گے تو پھر فیوچر نہیں ہوگا، اور فیوچر لیں گے تو حال نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ ہونا چاہے کرتا ہے یا کرے گا، یا بڑھانا چاہیے بیچ میں، تو معلوم ہے کہ دو زمانے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ زمانہ یا یہ زمانہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل مضارع سے بنتا ہے، مضارع معروف سے، لہذا اسم فاعل میں بھی دونوں زمانے ہوں گے، حال کا بھی اور استقبال کا بھی، اور دونوں زمانے ساتھ نہیں ہوں گے، ایک ہوگا۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کر کے اب سنو، سورت نازل ہوئی کہ آپ کہیے ان لوگوں سے جو آپ کا لایا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی دین اسلام نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہیے اے منکرو۔ کافر آج کل گالی بن گیا ہے، اگر نن مسلم غیر مسلموں کو کافر کہا جائے تو مائنڈ کرتے ہیں، خاص طور پر یہودی اور عیسائی تو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، ہم کافر ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم کافر ہیں۔ تو مت استعمال کرو اس لفظ کو۔ لفظ کافر کے معنی ہے ریجیکٹر، انکار کرنے والا، منکر، اور یہ تو ڈکشنری میں یہ معنی ہے، اور مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اور قرآن لے کر آئے ہیں، اس کو جو بھی نہیں مانتا ہے وہ ہے نن مسلم۔ وہ نن مسلم، یہی کافر نن مسلم سیم ہیں، اور ہم ہندوؤں کو نن مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، برا نہیں مانتے، لیکن ہندوؤں کو بھی کافر کہتے ہیں تو برا مانتے ہیں۔ تو ایسا لفظ جس کو لوگ برا مانتے ہیں کیوں استعمال کیا جائے؟
ماموں کو ماموں کہنے سے کام چلتا ہے تو باپ کا سالہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں مخا چڑانا، کیا ضرورت ہے باپ کا سالہ کہنے کی؟ ماموں جان کو خوبصورت لفظ استعمال کرو۔ تو فرمایا اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین نہیں مانتے، سنو، پریزنٹ ٹائم میں تمہارے مندروں میں نہیں آ رہا، میں تمہارے مندروں میں آ کر تمہارے مورتیوں کی بند عبادت ورشپ میں نہیں کر رہا، اور تم میری مسجد میں بھی، ہماری مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے، اور ہماری مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت تم نہیں کر رہے۔ پریزنٹ ٹائم میں سچویشن یہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اعبد فعل مضارع ہے، اس میں حال کا زمانہ ہے، میں فی الحال نہیں عبادت کر رہا ان مورتیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں عابدون اسم فاعل میں بھی حال کا زمانہ ہے، اور تم فی الحال زمانے حال میں اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ یعنی پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہم تمہارے مندروں میں نہیں آ رہے، تم ہماری مسجدوں میں نہیں آ رہے۔ پھر فرمایا سن لو، فیوچر میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب دونوں میں، حال مضارع میں اور اسم فاعل میں فیوچر کا زمانہ آئے گا۔ فرمایا کہ آئندہ بھی میں تمہارے مندروں میں نہیں آؤں گا اور تم ہماری مسجدوں میں نہیں آؤ گے، آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ ہم مندروں میں نہیں گئے، وہ مسجدوں میں نہیں آئے، اور قرآن نے پیشین گوئی کی ہے کہ فیوچر میں قیامت کی صبح تک یہ نہیں ہوگا۔ تمہاری مسجدوں میں، مندروں میں ہم نہیں آئیں گے، ہماری مسجدوں میں تم نہیں آؤ گے، بس لکم دینکم ولی دین، تم اپنے مذہب پر رہو، میں اپنے دین پر ہوں، نو کمپرومائز۔ اس کا یہ مطلب ہے آیت کا کہ ہمارے اور تمہارے حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اہل باطل، میں ایک مرتبہ حیدرآباد گیا تھا، تو جیسے لوگ کوئسچن کرتے ہیں، وہاں کسی نے کہا مودودی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے، میں نے بیان کیا۔ تو دوسرے دن مودودی حضرات کا ایک ڈیپوٹیشن میرے پاس آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کل ہمارے بارے میں یہ کہا وہ کہا، اور ہمارے اس شہر میں تو ہم سب مسلمان مل جل کر رہتے ہیں، آپ نے اختلاف کی بات کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب دودھ کے ساتھ پیشاب کو ملا کر رکھو گے تو پیشاب دودھ نہیں بننے کا، دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اہل باطل کے بارے میں ہم زبان نہیں کھولیں گے تو نقصان اہل حق کا ہوگا، باطل کو تو بڑھاوا ملے گا، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ بس ضروری ہے کہ ہم کہیں یہ ٹھیک ہے، کشتم کشتا نہ کریں، نہ کرنے کوئی ضرورت نہیں، جو مذہب جس کو جو اختیار کرنا ہو کرو، لیکن حق، اہل حق کا یہ فریضہ ہے کہ باطل کو وہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں تاکہ لوگ باطل میں نہ پھنسیں۔ تو یہ ہمارے جو اسلامی فرقے ہیں جو اہل السنہ والجماعہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ارے ہمارے بارے میں مت بولو کچھ، تم ہو سنی ہو تو سنی رہو، ہم مودودی ہیں مودودی رہیں، ہم غیر سلفی ہیں سلفی رہیں، ہم شیعہ ہیں شیعہ رہیں، ہم کھوجا ہیں کھوجا رہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اس لیے میں نے سمجھایا کہ میں اس آیت کا مطلب سمجھاؤں، پوری صورت شروع سے جس پس منظر میں ہے اس پس منظر میں اس جملے کا مطلب سمجھنا ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں سمجھ سکتے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں کمپرومائز کسی دن نہیں ہوگا، حق حق ہے باطل باطل ہے،
اور اگر کمپرومائز کرو گے تو حق کا نقصان ہوگا، باطل